भी नहीं वही क्या आप सबसे गुजारिश है अपनी सीट्स पे बैठ जाएं। ISF गर्ल्स चैप्टर के साथ मैं हूं महमूद मेराज। माओ बहनों बेटियों, दुनिया की इज्जत तुमसे है, मुल्कों की हस्ती हो तुम, कौमों की इज्जत तुमसे है, तुम घर की हो शहजादियां, लेकिन पाकिस्तान की इज्जत तुम सबसे है। आज की इस पुरवकार तकरीब में आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। आप तमाम लोगों ने अपनी मसरूफियत से वक्त निकालकर ISF गर्ल्स चैप्टर स्पेशली लाइला और उसकी टीम को कामयाब साबित कर दिया। मैं इंतहाई मशकूर हूँ साबिक वज़ीर आज़म और चेयरमैन तहरीक इंसाफ जनाब इमरान खान साहब की और असद उमर साहब की, जिन्होंने ISF गर्ल्स चैप्टर के इस कन्वेंशन में शिरकत करके 4 चांद लगा दिए हैं। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन और हज़रात, वक्त का ज़ाया किए बगैर मैं स्टेज पर दावत दूंगी तिलावत कुरान पाक के लिए नूर हफीज को। प्लीज कम ऑन द स्टेज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना सनुल्क़ी अलैका क़ौलन थक़ीला। इन्ना नाशिअतल लैलि हिय अशद्दु वत्अन व अक़वमु क़ीला। इन्न लक फ़िन्नहारि सबहन तवीला। वज़्कुर इस्म रब्बिक वतबत्तल इलैहि तब्तीला। रब्बुल मशरिक़ि वल मग़रिबि ला इलाहा इल्ला हुवा फत्तख़िज़हु वकीला। वस्बिर अला मा यक़ूलून वहजुरहुम हजरन जमीला। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जज़ाकल्लाह। आप सब लोग मेरे समेत खान साहब से मिलने के लिए और उनकी स्पीच सुनने के लिए बेताब हैं। आप सबसे गुजारिश करती हूँ कि तमाम लड़कियां अपनी सीट्स पर खड़े हो जाएं और कौमी तराना हम अभी पढ़ेंगे। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन और हज़रात, तकरीब को आगे बढ़ाते हुए अब मैं दावत दूंगी कौम की उस बहादुर बेटी को जिसने मुश्किल हालात के बावजूद हमारे लिए, पाकिस्तान के लिए ISF गर्ल्स चैप्टर को लेकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ खड़ी है। आप सबकी भरपूर तालियों के साथ नाइला खान।
علیکم ایوری ون. سب سے پہلے آپ میری تمام آئی ایس ایف کی گرلز مجھے یہ بتائیں کہ اپنے قائد کو اپنے بیچ پا کے کتنا خوش ہیں آپ لوگ. خان صاحب اس دن کا ہمیں کئی سالوں سے انتظار تھا، لیکن آخر کار یہ ہمارا خواب پورا ہو سکا ہمارے استاد محترم اسد عمر صاحب کی وجہ سے. آج ہم سب جو یہاں اکٹھے ہوئے ہیں ہم ایک تاریخ رقم کرنے جا رہے ہیں. پاکستان کی کوئی بھی سیاسی پارٹی، ایون وہ سیاسی پارٹی جن کو خاتون لیڈ کر رہی تھی یا کر رہی ہیں، انہوں نے بھی اپنی اسٹوڈنٹ فیڈریشن اسپیشلی گرلز کو اتنا امپاور نہیں کیا جتنا ہماری پی ٹی آئی نے کیا. کہ ہمارے قائد، ہمارے لیڈر آج اسپیشلی خصوصاً اپنی گرلز اسٹوڈنٹ سے ملنے آئے ہیں، اپنی بیٹیوں سے ملنے آئے ہیں، اور اس کا اعزاز ہمارے پی ٹی آئی، ہمارے جنرل سیکرٹری اسد عمر صاحب اور ہمارے قائد عمران خان صاحب کو جاتا ہے. خان صاحب، یہاں پہ جتنی بھی لڑکیاں موجود ہیں ان کا کوئی چاچا ماما یا کوئی بھی رشتہ دار کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے. نہ یہ اس لیے آئی ہیں کہ ان کو کسی عہدے کی لالچ ہے یا کوئی اور مفاد ہے. یہ صرف اس لیے آئی ہیں کہ ان کو ایسے مستقبل کی ضرورت ہے، یہ ایسا مستقبل چاہتی ہیں جہاں پہ یہ حقیقی آزادی کی سانسیں لے سکیں. وہ حقیقی آزادی جس کا مقصد آپ نے ہمیں دیا، جس کی بنیاد آپ نے ہماری زندگیوں میں رکھی. خان صاحب، یہ ملک 75 ایئرز سے تقسیم در تقسیم ہوتا رہا. کوئی ایسا قائد نہیں آیا جو اس قوم کو ایسے ایک جاں کر لے جیسے ہمارے قائد اعظم نے کیا. اس ملک کو 31 وزیر اعظم، بلکہ میں کہوں گی کہ 30 وزیر اعظم ملے. آپ تو ہمارے قائد تھے، آپ تو ہمارے لیڈر تھے. 30 وزیر اعظم ملے اس ملک کو، لیکن کوئی ایسا قائد نہیں مل سکا جو قائد اعظم کے نقش قدم پہ چلے. ایک ہی قائد ملا، ایک ہی رہنما ملا. میں آپ سب سے پوچھتی ہوں، کون ہے وہ قائد؟ کون ہے وہ رہنما؟ خان صاحب، آپ نے ہمارے بزرگوں کو کے فلسفے کو عملاً ثابت کیا. ہم نے علامہ اقبال کی خودی کے فلسفے کو پڑھا ہے، ہم نے علامہ اقبال کے ہارڈ ورکنگ فلسفے کو پڑھا ہے، لیکن آپ نے عملاً طور پر ثابت کر دیا کہ اگر انسان میں خودی ہو اور محنت ہو تو چاہے دنیا کی سپر پاور کیوں نہ ہو، کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی. آپ نے ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت مدینہ کے 10 سال بعد کی زندگی کی فلسفی کو سمجھایا. آپ نے ہمیں یہ عملاً سکھایا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال میں عرب کے مختلف قبیلوں کو ایک قوم بنا سکتے ہیں تو آپ ان کے نقش قدم پہ چل کے اس پاکستانی ہجوم کو قوم کیسے نہیں بنا سکتے. آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پہ چل کے اس پاکستانی ہجوم کو ایک قوم بنا دیا. اور پچھلے 4 مہینوں میں نظر آیا ہمیں کہ ہمارا اس قوم کا جس کو آپ نے بنایا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. آخر میں یہ کہوں گی خان صاحب کہ یہ جو قوم آپ نے بنائی ہے، خصوصاً اس قوم کی بیٹیاں وہ بہادر بیٹیاں بن چکی ہیں کہ یہ نہیں ڈری 10 اپریل کی رات کو، یہ نہیں ڈری 25 مئی کے دن کو، یہ نہیں ڈری 21 اگست کی آدھی رات کو، اور یہ نہیں ڈرتی کسی شیلنگ سے، یہ نہیں ڈرتی کسی ڈنڈے سے، اور یہ نہیں ڈرتی کسی ان نون نمبر کے کال سے. یہ آپ کے ساتھ کھڑے
सकती हैं। मैं आखिर में अपने उस्ताद मोहतरम असद उमर साहब का शुक्रिया अदा करूंगी कि इस 25 साल की उम्र में उन्होंने जो मेरी सियासी तरबियत की, वो इन तमाम बेटियों के लिए एक इंस्पिरेशन है। असद साहब, मेरे उस्ताद मोहतरम, हम साहब और ये बेटियां आपकी शुक्रगुजार हैं कि आपने हमें मौका दिया कि आज हमारे कायद और हमारे लीडर इमरान खान को हमारे साथ हमारे इवेंट में लेके आए। मैं अपनी टीम का, मुझे स्पेशली खान साहब कहा था कि हमारे नाम जल्दी आप ले लें, जल्दी ले लूंगी, नाम कहा था उन्होंने कि लाजमी आप लोगों ने लेने। तो मारिया है, अरूबा है, कुरतुलैन है, आशिया है, अबिया है, रिदा है, सारा है और फिजा है, अलवाज है, तकस्सुर है। ये मेरी सारी टीम, इन्होंने बहुत मेहनत की है। जिनके नाम मैं मिस कर गई हूँ उसके लिए माफी चाहती हूँ। ये बहुत मेहनत की लड़कियां हैं। आपका हम शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने हमें टाइम दिया। आ जाओ। बिल्कुल, खान साहब हमारे कायद हैं, एक अजीम लीडर यहाँ पर मौजूद है, गर्मजोशी तो बनती है फिर। मेरे समेत इन तमाम लड़कियों की ख्वाहिश भी थी और इन लोगों को दिल से भी चाहती थी कि खान साहब मौजूद हो जहां पर वो जाएं, और आज इन लोगों की ख्वाहिश मेरे समेत पूरी हुई है। अब मैं स्टेज पर दावत दूंगी उस शख्सियत को जिसने बहुत सपोर्ट किया है, लड़कियों के लिए बहुत काम किया है, आईएसएफ की तंजीम के लिए बहुत काम किया है, आईएसएफ गर्ल्स चैप्टर का इस स्टेज तक, इस लेवल तक लाने के लिए उनका बहुत अमल दखल है। आप सबकी भरपूर तालियों के साथ जनरल सेक्रेटरी पीटीआई असद उमर साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो वो बच्ची जिसने किरत की थी, माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत किरत की थी। ये चेयरमैन साहब, मुझे अभी रिसेंटली मेरी बर्थडे थी तो मुझे बहुत सारे केक्स मिले, लेकिन जो सबसे खूबसूरत केक जो मुझे मिला वो आईएसएफ गर्ल से मिला, जिसके ऊपर लिखा हुआ था हैप्पी बर्थडे फ्रॉम योर डॉटर्स। थैंक यू वेरी मच। अच्छा, मैं तकरीर नहीं करूंगा, बिल्कुल छोटी सी एक आपसे वादा लेके जाना है, नायला से भी और आप सबसे भी। ये इवेंट मैंने किस लिए अरेंज किया था? ये इवेंट इसलिए अरेंज किया है कि मैंने देखा है प्रैक्टिकली, अमलन मैंने अपनी जिंदगी के अंदर देखा है कि पाकिस्तान की बच्चियां जो हैं उनको जब भी बराबर का मौका मिलेगा मुकाबला करने का, तो कोई पहलवानी या कोई और ऐसी वेट लिफ्टिंग हो तो और चीज है, लेकिन बाकी ज्यादातर चीजों के अंदर वो लड़कों से बेहतर परफॉर्म कर सकती हैं। आपकी मेंबरशिप कैंपेन जो बदकिस्मती से पिछले हमने 3-4 साल जाया किए और बिल्कुल आईएसएफ की हमने ग्रोथ रोकी हुई थी, तो मेंबरशिप कैंपेन शुरू हो चुकी है। तो अब मैंने आपसे एक वादा लेकर जाना है कि जितनी मेंबरशिप गर्ल्स करेंगी वो लड़कों से ज्यादा करेंगी। तैयार हो? मुझे हर शहर में पाकिस्तान के आपका पैगाम जाना चाहिए। चेयरमैन ने खुद टाइम निकाला है आपके इस इवेंट के लिए। इससे कम से कम इतना तो बनता है कि पाकिस्तान की तारीख की किसी भी स्टूडेंट यूनियन की गर्ल्स की सबसे बड़ी मेंबरशिप मुझे चाहिए। ठीक है जी? अच्छा, थोड़ी सी सिर्फ मैं आपको ये बात बोलूंगा कि थोड़ा समझने के लिए कि ये जो इस वक्त इमरान खान जो जिद्दोजहद कर रहे हैं, ये सारी तहरीक जो चल रही है, इसका आपकी जिंदगी पे असर क्या है? देखो, कोई भी इंसान, और आपने अभी आगे बढ़ना है, बड़े बड़े जिंदगी में काम करने हैं, लेकिन ये याद रखना कि कोई भी बड़ा काम आप जिंदगी में उस वक्त तक नहीं करोगे जब तक आप जिद्दोजहद नहीं करोगे, आप फैसले करने में आजाद नहीं होगे। और ये अजीब सी आपको बात लगेगी, गलत फैसले नहीं करोगे, गलत फैसले खा के नुकसान बर्दाश्त करोगे, गिरोगे, फिर उठोगे, फिर मुकाबला करोगे, फिर ही आप बड़ी मंजिल पे पहुंचते हो। इसलिए जो एक इंसान की जिंदगी में, एक इनफरादी जिंदगी के अंदर ये हकीकत है, यही चीज कौमों के लिए होती है। जब तक कौम
اپنے فیصلے کرنے کے لیے آزاد نہیں ہے وہ کبھی بھی بڑی عظیم قوم نہیں بن سکتی. اس لیے آزاد تو ہو گئے ہم, لیکن 75 سال سے ایک کرائسس سے نکلتے ہیں دوسرے کرائسس میں چلے جاتے ہیں. جو قوم بننا تھا وہ نہیں بن سکے, اور اس کی بنیادی جو اس کی جڑ ہے وہ اس بات کے اندر ہے کہ قوم آزاد ہی نہیں ہوئی حقیقی طور کے اوپر. تو عمران خان کی یہ جو جدوجہد ہے, اس سے عمران خان کی تو اللہ تعالیٰ 30-40 سال تو کم سے کم اور زندہ رکھے, لیکن پھر بھی آدھی سے زیادہ زندگی تو گزر چکی ہے. آپ لوگوں کی 80% زندگی باقی ہے. سو یہ جدوجہد آپ کے لیے ہے. اگر آپ نے عمران خان کے ساتھ کھڑے ہو کے اس مشکل وقت کے اندر ہمت دکھا دی, ان نون نمبرز کی کال سے گھبرائے نہیں, تو انشاءاللہ تعالی پاکستان حقیقی طور پہ آزاد ہوگا, اور وہ ملک بنے گا جو ساری دنیا میں آپ باہر جاؤ گے تو سب آپ کو دیکھ کر آپ کو رش کریں گے دیکھ کے کہ پاکستانی آیا ہے. بہت بہت شکریہ. بہت پیاری سپیچ کی ہے, اور ہمیں چاہیے کہ جتنا اسد عمر صاحب نے ہمیں تلقین کی ہے, جدوجہد کرنے کا کہا ہے, محنت کرنے کا کہا ہے, ہم سب اتنی محنت کر کے کسی رتبے پر فائز ہو جائیں. اب فائدہ ایک ہے اس قوم کا, نقصان بھی ایک ہے. ایک ہی سب کا نبی, دین بھی ایک, ایمان بھی ایک, حرم پاک بھی, اللہ بھی, قرآن بھی ایک. کچھ بڑی بات تھی, ہوتے جو مسلمان بھی ایک. فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں, کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں. سو لیڈیز اینڈ جینٹلمین, اب میں اسٹیج پر مدعو کرنا چاہوں گی اس عظیم شخصیت کو جس پر پاکستان کے عوام کی تمام امیدیں جڑی ہیں. غریبوں کی آخری سانس, آخری آس, ہم سب کی پہچان, پاکستان کی پہچان, پاکستان کی شان. بھرپور تالیوں کے ساتھ عمران خان صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. میں آج اپنی آئی ایس ایف کی, اب میں کیا کہوں, بیٹیوں, ہماری فیوچر کے لیڈرز, خواتین کے لیڈرز, مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ آج مجھے موقع ملا آپ سے بات کرنے کا. میں یہ چاہتا ہوں کہ جو میں آج آپ کے سامنے باتیں کروں, آپ نے یہ کالجز, یونیورسٹیز, ہر جگہ یہ بات لے کے جانی ہے, کیونکہ میں آپ سے پولیٹکس کی بات نہیں کر رہا. میں آپ سے جو بات کر رہا ہوں وہ ملک کے لیے جہاد لڑنے کی, جو حقیقی آزادی ہے, اس کے لیے آپ پولیٹکس نہیں کرتے, آپ جہاد لڑتے ہیں. اور یہ ہے آپ کی مستقبل کے لیے, آپ کی آنے والی جنریشنز کے لیے, انشاءاللہ جب آپ کے بچے ہوں گے ان کے لیے. یہ آپ اپنی فیوچر کے لیے ایک جنگ لڑ رہے ہیں. اور یہ ہے کیا, میں ذرا آپ کو بڑے آسان طریقے سے سمجھانا چاہتا ہوں کہ یہ حقیقی آزادی ہے کیا. دیکھیں, سب سے زیادہ دنیا کی تاریخ میں اگر کسی انسان نے زیادہ اچیو کیا ہے, نہ کسی نے پہلے کیا نہ کوئی بعد میں کر سکتا ہے, وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے. تو انہوں نے کیا کیا تھا؟ ہمیشہ اپنے آپ سے یہ سوال پوچھیں کہ کیوں اللہ ہمیں کہتا ہے کہ ان کے راستے پہ چلو. اللہ کا حکم ہے کہ ان کے راستے پہ چلو. ان کے راستے پہ چل کے اللہ کو تو کوئی فائدہ, اللہ تو بے نیاز ہے, اس کے پاس سب کچھ ہے.
اس کو تو وہ تو خود کفیل ہے. اللہ ہماری بہتری کے لیے کہتا ہے کہ ان کے راستے پہ چلو, کیونکہ کسی انسان نے وہ اچیو نہیں کیا جو انہوں نے کیا. ہم یونیورسٹیز میں جب ہم پڑھتے تھے تو ہمیں بھی رول ماڈلز, ہمارے رول ماڈلز جن کی ہم کتابیں پڑھتے تھے, ان کی لائف ہسٹری پڑھتے تھے, ان کی بایوگرافیز پڑھتے تھے. وہ کیوں پڑھتے تھے؟ کیونکہ وہ انہوں نے زندگی میں کوئی اچیو کیا ہوا تھا. میں جب کرکٹ کھیلتا تھا تو میں کرکٹ میں بھی میرے رول ماڈلز ہوتے تھے, ان کے اوپر پڑھتا تھا کہ کیسے انہوں نے کیا کیا. لیکن جس انسان نے انسانی تاریخ میں وہ اچیو کیا جو کسی نے کیا ہی نہیں ہے, ایک ہے کتاب دا 100 گریٹسٹ مین, اس میں نمبر 1 جو وہ کسی مسلمان نے نہیں لکھی کتاب, جو نمبر 1 ہے وہ ہے ہماری نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان ٹرمز آف گریٹنس. تو اس لیے اللہ کہتا ہے کہ ان کی زندگی سے سیکھو. اب جو انہوں نے مدینہ کی ریاست بنائی تھی وہ ان کی سنت تھی. ہمیں اصولاً سب کو اسکول میں, یونیورسٹیز میں, ہم سب کو پتہ چلنا چاہیے تھا کہ وہ کیا ہوا تھا, وہ کیا دنیا کا انقلاب آیا تھا کہ وہ 10 سالوں کے اندر انسان بدل گئے. جن کی کوئی اہمیت نہیں تھی انہوں نے دنیا کی امامت کی. یہ تاریخ کا حصہ ہے کہ رومن امپائر اور پرشین امپائر سپر پاورز ایک دم یہ 10 سال کے فنومینا میں 622 اور 632 کے بیچ میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے مدینہ اور جب وہ دنیا سے گئے, ان 10 سالوں کے اندر انسان بدل گئے اور انہوں نے دنیا کی امامت کی. یہ ہسٹوریکل فیکٹ ہے. تو کیا ہوا تھا؟ انہوں نے حقیقی طور پہ لوگوں کو آزاد کیا تھا, انسانوں کو آزاد کر کے ان کے پوٹینشل کو آزاد کر دیا تھا, چھوٹے سے انسانوں کو بڑے انسان بنا دیا تھا. جو مولانا رومی کہتے ہیں کہ جب اللہ نے تمہیں پر دیے تو کیوں زمین پہ رینگ رہے ہو چونٹیوں کی طرح. ہم سب کے پاس پر ہے, ہم کوئی بھی اوپر جا سکتا ہے, کیونکہ ہم اللہ کی سب سے عظیم مخلوق ہے, اشرف المخلوقات. اس نے جس کے فرشتوں کو کہا کہ ان کے سامنے جھکو, انسان کے سامنے. ہم وہ لوگ ہیں, لیکن ہم اپنی حیثیت نہیں جانتے. ہم جانتے نہیں ہیں کہ اللہ نے ہمیں کتنی طاقت دی ہے. جب شیطان نے کہا کہ میں نہیں جھکتا, یہ مٹی کا بنا ہوا ہے, میں آگ کا, تو اللہ نے کہا تمہیں نہیں پتا کہ میں نے اسے کتنی طاقت دی ہے, صلاحیت دی ہے, پاور دی ہے. تو ہم سب کو اللہ نے پاور دی ہے, ہم سب میں پوٹینشل ہے کہ ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں, لیکن ہم زنجیریں بندھی ہوئی ہیں جو روکتی ہیں ہمیں اوپر جانے سے. تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں وہ زنجیریں توڑ دی, انسانوں کو آزاد کر دیا, ان کو پر دے دیے. وہی لوگ تھے, اور یہ تاریخ کا حصہ ہے, وہی لوگ تھے جن کی کوئی حیثیت نہیں تھی 2 سپر پاورز کے سامنے. 10 سالوں کے اندر وہ تبدیل ہو گئے. اور وہ جسمانی انقلاب نہیں تھا, وہ فکری انقلاب تھا. ذہنوں کے اندر تبدیلیاں آئی تھی. عورتوں کو انہوں نے آزاد کیسے کیا؟ رائٹس دے کے. آج بھی پاکستان میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے باوجود کہ ہم نے قانون بھی پاس کیا, 80% خواتین کو ان کے انہیریٹنس رائٹس نہیں ملتے جو انہوں نے 1500 سال پہلے انہوں نے عورتوں کو دیے تھے, ان کو رائٹس دیے تھے. انہوں نے واضح طور پہ خواتین کے رائٹس اسپیسیفائی کیے تھے. قانون کے اندر انہوں نے ان کو رائٹس دیا اور انصاف دیا تھا, برابر کے انہوں نے انسان بنایا تھا. پہلے عورتیں اور آدمیوں کو برابر کے انسان نہیں سمجھتے تھے. انہوں نے غلاموں کو آزاد کیا تھا. مسلمان کی تاریخ ہے کہ غلام بادشاہ بن گئے. ہندوستان میں سلیو ڈینسٹی تھی, ماملوک جو ایجپٹ میں تھے وہ غلام تھے جو بادشاہت کی انہوں نے. تو غلاموں کو انہوں نے آزاد کیا, خواتین کو آزاد کیا. انسانوں کو کیسے آزاد کیا؟ انصاف دے کے. انصاف جو ہوتا ہے وہ آپ کو آزاد کرتا ہے. جب مجھے قانون پروٹیکٹ کرتا ہے طاقتور سے, تب میں آزاد ہوتا ہوں. آج اب
اگر بدترین غلامی انسانوں کی دیکھنی آپ نے تو اندرون سندھ چلے جائیں. جس طرح وہ انسانوں کو، وہ ان کے طاقتور، ان کے وڈیرے انسانوں کو رکھتے ہیں، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ میں جتنا باہر مغربی دنیا میں سفر کیا ہے، جانوروں کو اس طرح وہاں مغرب میں رکھے، ان کے اوپر وہ جیل میں ڈال دیتے ہیں. جانوروں سے اگر وہ ظلم کریں، وہ لوگوں جیل میں ڈال دیتے ہیں وہاں. جو انسانوں سے ظلم ہوتا ہے، خاص طور پہ میں اندرون سندھ کی بات کر رہا ہوں کہ کوئی ان کے رائٹس نہیں ہے. تو جب آپ کے حقوق نہیں ہوتے تو پھر انسانی معاشرہ نہیں رہتا، وہ جانوروں کا معاشرہ بن جاتا ہے. جانوروں اور انسانی معاشرے میں فرق یہ ہوتا ہے کہ انسانوں کے معاشرے میں انصاف ہوتا ہے. جب انسانی معاشرے میں انصاف نہیں ہوتا پھر وہ جانوروں، بلکہ جانوروں سے بھی نیچے چلا جاتا ہے وہ معاشرہ. اس لیے انہوں نے سب سے پہلے اسٹیبلش کیا انصاف. اور انصاف کیا تھا ان کا کہ ان کے بعد مدینہ کی ریاست میں 2 خلیفہ وقت عدالت میں جاتے ہیں، خلیفہ ہوتے ہوئے عدالت میں پیش ہوتے ہیں. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ ایک یہودی سے عدالت میں کیس ہار جاتے ہیں خلیفہ ہوتے ہوئے، کیونکہ جو قاضی ہے وہ ان کے بیٹے کی گواہی قبول نہیں کرتا. حضرت علی یعنی ان کا مقام دیکھیں، ایک یہودی شہری سے کیس ہار جاتے ہیں. آپ سوچیں کہ وہاں انصاف کا کیا لیول ہوگا، کیا سٹینڈرڈز ہوں گی. آج آپ سوچ سکتے ہیں کہ کسی بھی مغربی معاشرے میں جس کو ہمارے سے بہتر انصاف کا نظام ہے، وہاں کوئی ان کا حاکم ہو، ان کا سربراہ ہو، وہ ایک کسی اور مائنورٹی سے کیس ہار جائے، وہاں بھی تصور نہیں ہے. تو یہ تھا لیول ان کا انصاف کا، جس کی وجہ سے انسان آزاد ہو گئے، جس کی وجہ سے ان کی پرواز اوپر چلی گئی، جس کی وجہ سے انہوں نے کئی 100 سال تک دنیا کی امامت کی، ورلڈ لیڈرشپ کی. انہوں نے ہر چیز میں، چاہے وہ سائنسز ہوں، چاہے وہ کسی انوویشنز، ہر چیز میں وہ آگے نکل گئے کیونکہ انسان آزاد ہو گئے. تو میں جو آپ کو چاہتا ہوں، جب آپ یونیورسٹیز اور کالجز میں جائیں تو آپ سمجھائیں کہ ہم اس طرح کہیں نہیں جا رہے. اس طرح کے نظام میں جس طرح چور اوپر آ کے بیٹھ جائیں، مانے ہوئے ملک کے ڈاکو اگر ملک کے اوپر بیٹھ جائیں، آپ ایک فیکٹری کے اوپر چور بٹھا دیں، وہ فیکٹری آپ کی بند ہو جائے گی. ملک کیسے چل سکتا؟ آج ساری جتنی بھی غریب ملک ہیں ان ساروں کی ایک ہی کہانی ہے، وہاں انصاف نہیں ہے، وہاں رول آف لا نہیں ہے، وہاں انصاف کی حکمرانی نہیں، وہاں جنگل کا قانون ہے. جو طاقتور ہے وہ قانون سے اوپر ہے، جو کمزور ہے اس کو انصاف نہیں ملتا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ تمہارے سے پہلے بڑی قومیں تباہ ہوئی کہ کمزور جب چوری کرے وہ جیل میں، اور طاقتور جب چوری کرے تو اس کو این آر او مل جائے، اس کو پکڑے نہ. جو آج یہاں ہمارے ملک میں، انہوں نے تب کہا تھا کہ قومیں تباہ ہو جاتی ہیں. جس قوم میں رول آف لا نہیں ہوتا وہ تباہ ہو جاتی ہے. اور یہ ساری غریب ملکوں کی یہی کہانی ہے. آج وہاں ہر جگہ زرداری اور شریف بیٹھے ہوئے ہیں، چوری کر رہے ہیں، ملک کا پیسہ باہر لے کے جا رہے ہیں اور دوسروں سے بھیک مانگ رہے ہیں کہ جی ہمیں ڈالرز بھیج دو. یہ سارے غریب ملکوں کا یہی مسئلہ ہے، یہ صرف پاکستان کا نہیں ہے. میں اس لیے جب میں نے پالیٹکس شروع کی تو تب میں نے اپنی انصاف کی تحریک، یعنی میں نے ایک چیز آئیڈینٹیفائی کی کہ اگر ہم انصاف لے آئیں پاکستان میں تو یہ ملک آزاد ہو جائے گا اور یہ عظیم ملک بنے گا. تو یہ جو حقیقی آزادی ہے اس کی ابھی جد و جہد جاری ہے. چور اوپر بیٹھ گئے ہیں. ایک انگلش میں سیئنگ ہے کہ لونیٹکس ہیو ٹیکن اوور دی اسائلم، کہ پاگلوں نے پاگل خانے پہ قبضہ کر لیا، یعنی چوروں نے ملک کے اوپر قبضہ کر لیا. تو اب وہ ہر روز ان کے کیس معاف ہو رہے ہیں. پہلے قانون بناتے ہیں خود قانون بناتے ہیں، اسمبلی میں جا کے نیب لا میں امینڈمنٹ کرتے ہیں، پھر باری باری ان کے کیس ختم ہو رہے ہیں اب چوروں کے. تو میں ان کو بار بار کہتا ہوں کہ پھر جیل کھول دیں،
وہ बेचारे गरीब लोगों का क्या है, वो जो गरीब सारे जेलों में भरे हुए हैं। और इसलिए ये याद रखें कि जब तक हम इसके लिए जद्दोजहद नहीं करेंगे, ये जो अब हमारे साथ मुल्क से हो रहा है, ये अगर हम आप खड़े इसके लिए नहीं होंगे तो वो फिर कौमें तबाह हो जाती हैं। कुरान की आयत है कि मेरी जमीन पे निकल के देखो कितनी कौमें तबाह हुई जो मेरे हुक्म पे नहीं चली। कौमें रहती नहीं हैं, तबाह हो जाती हैं। यूगोस्लाविया नहीं है अब, पहले एक हमारे जमाने में एक मुल्क था, वो खत्म हो गया। सोवियत यूनियन नहीं रही अब, वो रशिया, वो थोड़ा सा रह गया। हमारे होते होते ईस्ट पाकिस्तान अलहदा हो गया, बांग्लादेश बन गया। तो ये ना समझे कि मुल्क रह जाते हैं। जब तक मुल्क अपनी इंसाफ के लिए जद्दोजहद नहीं करते, अपने हकूक के लिए, अपने राइट्स के लिए, अपनी आज़ादी के लिए कौमें नहीं खड़ी होती, वो फिर कौमें तबाह हो जाती हैं। जी, आप आज़ादी तब लेंगे, आप तब लेंगे जब आप हर यूनिवर्सिटी, आप सारा ये इलाका इस्लामाबाद पिंडी आपस में बांट लेंगे। और आपने जिस तरह जब पाकिस्तान की तहरीक चली थी, तहरीक पाकिस्तान, तो तब भी मेरी वालदा की जनरेशन वो जाते थे कॉलेजेस के अंदर और अपनी आज़ादी की तहरीक की वो पूरी जद्दोजहद करते थे, लोगों को अपनी तरफ लेके आते थे। और आप जितनी एज की, तब भी हमारी ख्वातीन आपकी एज की, वो जाके पूरी इसके लिए जद्दोजहद करती थी और तबलीग करती थी और लोगों को तैयार करती थी। इसलिए आपने बड़ा ये जो वक्त है, ये फैसला कौन वक्त है पाकिस्तान की तारीख में। ये इंशाअल्लाह जिस तरह कौम में बेदारी आई है, जिस तरह कौम में शऊर आया हुआ है, तो इंशाअल्लाह अगर हम सब इस वक्त मेहनत करें, लोगों के अंदर जाएं, तो मेरे में शक नहीं है कि ये इंशाअल्लाह ये जो तहरीक है हमारी, ये हकीकी आज़ादी की तहरीक, ये कामयाब होगी। तो आपने सबने मेरे से वादा करना है कि लोगों के पास जाना है, मेंबरशिप करनी है। नायला, मुझे बड़ा पसंद आया आपका जज्बा और जुनून था, और आप में जो शऊर था, यानी जो आपने कई बातें की, वो मैंने बड़े देर में जो पॉलिटिक्स में लोग रहते हैं उनसे नहीं सुनी वो बातें। क्योंकि देखें, दो चीजें होती हैं पॉलिटिक्स, आपने समझ ली है। एक है पॉलिटिक्स जो दुनिया में बदनाम है। आदमी या औरत पॉलिटिक्स में आती है अवाम की खिदमत करने के लिए और वादे करती है कि मैं खिदमत करूंगी अवाम की या करूंगा, और उसके बाद खुद पैसे बनाने शुरू हो जाते हैं, लोगों को लूटना शुरू हो जाते हैं। और दूसरे हैं जो पॉलिटिक्स को इबादत समझते हैं, जो पैगंबरों का रास्ता था, वो भी स्टेट क्राफ्ट थी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी मदीना की रियासत संभाली थी, लेकिन वो एक इबादत में कन्वर्ट हो जाती है, क्योंकि उन्होंने लोगों की जिंदगियां बदल दी, इंसानों को उठा दिया, फलाई रियासत बना दी, इंसाफ कर दिया, हकूक दे दिए। वो भी पॉलिटिक्स है। तो दो पॉलिटिक्स है, एक कायदे आजम की है, एक इन चोरों की है। और आप जो पॉलिटिक्स करेंगे वो आपकी इबादत में शामिल होगी, क्योंकि आप अपनी जात के लिए नहीं करेंगे, आप अपनी कौम के लिए करेंगे। जिस तरह कश्मीर के लोग हैं जो मकबूजा कश्मीर में, यानी वो किन मुश्किलों में उनकी ख्वातीन निकलती हैं, जुल्म होता है, लेकिन वो बार बार कुर्बानियों के बार निकलती रहती है, क्योंकि वो सबको समझते हैं कि गुलाम कौम कभी खड़ी नहीं हो सकती। गुलाम सिर्फ अच्छे गुलाम बन सकते हैं, सिर्फ आज़ाद कौमें ऊपर जाती हैं। और वही जो मैंने फिर से कहा कि मदीना की रियासत हमारे लिए हमेशा के लिए एक मिसाल है, मुसलमानों के लिए, कि कैसे एक इंसान बदले, और वो दुनिया की उन्होंने इमामत की। और इसलिए अल्लाह कहता है कि उनके रास्ते पे चलो, हमारी बेहतरी के लिए, कि अगर हमने इस
اس سے نکلنا ہے جس دلدل میں ہمیں پھنسایا ہوا ہے، قرضے لے لے کے. وہ ہمارا وہ شہباز شریف جاتا ہے ہر جگہ کہتا ہے جی دیکھیں میں بھیک تو نہیں مانگ رہا، میں مجبور ہوں. ہاں مجبوری ہے، میں بھیک تو نہیں مانگنا چاہتا لیکن میں مجبور ہوں، میں مانگنے نہیں آیا. تو وہ اصل میں ساری قوم کو ذلیل کرتا ہے. خوددار قوموں کی عزت ہوتی ہے، جو انسان اپنی عزت کرواتا ہے اس کی عزت ہوتی ہے. آپ اپنی اگر عزت نہیں کروائیں گے دنیا آپ کی عزت نہیں کرے گی. دنیا کے سامنے ہاتھ پھیلائیں گے کوئی عزت نہیں کرے گا. انشاءاللہ میں آپ کی سب کی اب ڈیوٹی لگا رہا ہوں. میں آپ کو 1-2 مہینے دوں گا، نہیں 1 مہینے میں میں دیکھوں گا کہ آپ نے کتنی ممبرشپ کی ہے، آپ کی کتنی بڑی یہ ہماری ISF کی تنظیم کتنی بڑی بن جاتی ہے، اور انشاءاللہ پھر آپ سے